اس قسم کے اداروں اور ان بچوں کو سوالات سنیں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے ان کی پریشانی کو دیکھیں. یقین کیجیے نتمے ملکوں کے ویزا لینے کے لیے اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی. ویزا تو لینے کی بات ہے. ویتنام ترقی کر سکتا ہے, بنگلہ دیش ترقی کر سکتا ہے, بھوٹان ترقی کر سکتا ہے, ایتھوپیا ترقی کر سکتا ہے, تو 25 کروڑ کا ملک پاکستان ترقی کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمارا نوجوان مایوس ہو چکا ہے, وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. اور ایک دن آئے گا ہمیں اچھا الیکٹریشین نہیں ملے گا, ہمیں اچھا پلمبر نہیں ملے گا. آج بھی واسطہ کے پاس اچھے انجینئرس نہیں ہیں, کنسٹرکشن کے لیے اچھے انجینئرس نہیں ہیں. اور عمومی طور پہ نوجوان جو ہے وہ مایوس ہو کے کہتے ہیں تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کو ریت اس قدر کی ہے اور جانے کب سے. اس ریت کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری ہمارے شعراء کی ہے, ہمارے ادیبوں کی ہے. اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے بے ادبی انتہا کو پہنچ گئی. یقین کریں میرے ایسی تصویریں ہیں, میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگ ہوں تو بہت لمبا وقت ہوگا, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے سماج کو نفرت انگیزی, شر پسندی, فرقہ پرستی, انتہا پسندی کی بنا پر اتنا ریئیکشن نہیں بنا دیا ہے جس کی ریئیکشن سے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. ریئیکشن سے تباہی تو ہو سکتی ہے, ریئیکشن سے بربادی تو ہو سکتی ہے, ریئیکشن سے تخریب ہو سکتی ہے. ہمیں تعمیر کی ضرورت ہے, استحکام کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کی اور اپنے وطن کی تعمیر کریں. اور اس تعمیر میں ہمارے ادیبوں کا اور شعراء کا بہت اہم کردار ہے. ڈاکٹر نشاط صاحب تشریف لے گئے, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ عرض وطن کے حضور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام ادیبوں اور شعراء کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر عرض وطن کے حضور ادب کا نظارہ پیش کریں. وہ ادب کی محفلیں کہاں چلی گئیں؟ بے ادبی اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے. اور ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں دانشوروں کے ساتھ, دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ قوم کی کہانی اٹھا کے دیکھیں, اس قوم نے اس وقت ترقی کی جب انہوں نے پروسیس آف سیویلائزیشن کو اڈاپٹ کیا, اپنے سماج کو مہذب بنانے کے طریقے کو اختیار کیا. آج ہمیں بھی اپنے سماج کو مہذب بنانے کی ضرورت ہے. ہمارا دین تو سرفا ادب ہے. پروسیجرل لا کے لیے اسلام کا نام کیا ہے؟ ادب القاضی. ایتھکس آف ڈسیگریمنٹ کے لیے مسلمانوں کی ٹرمینالوجی کیا ہے؟ ادب مراعات الخلاف. آج ہم نے سب سے پہلے ادب کو فکس سے نکالا. ہم نے اپنے ملک میں بڑھانے کے لیے وہ فکر اختیار کی جس میں اختلافات تو ہے, اختلافات کو مینج کرنے کا نظام جو ہے وہ نکال دیا. اس کے بعد ہم نے اپنے ادب سے, اپنے سماج سے, اپنے معاشرے کے اندر ہجانی کیفیتوں کو وہ کر دیا. اور اس کے بعد اب ہماری صورت یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے. یعنی کوئی شخص کسی بھی وقت, ہم سب ویلریبل ہو چکے ہیں. تو ہمارے ملک کو, ہمارے سماج کو, ہمارے معاشرے کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ادیبوں اور شعراء کو فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ فکری جہاد کرنا ہوگا. یہی پیغام پاکستان ہے, یہی پاکستان کے مستقبل کی جو ہے وہ, یعنی یہ کرائسس نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے. ہم 1 بلین ڈالرز کے لیے ترس رہے ہیں. $4 بلین ٹکٹوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں سالانہ. ہوائی جہازوں کے ٹکٹوں پہ $4 بلین خرچ کرتے ہیں. کتنے بلین ڈالرز جو ہیں
वो बच्चों की फीस की सूरत में बीकन हाउस और सिटी स्कूल जैसे स्कूलों को हम देते हैं, वो सारे पैसे बाहर जाते हैं। PhD के थीसिस की एवेल्युएशन से लेके रिसर्च जर्नल्स तक के लिए जो हम पैसे डॉलर्स में देते हैं, वो सब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। आखिर हम उनको क्यों नहीं रोकते? तो हमें रियलाइज करना है कि हमारे मुल्क के हालात को, हमारे वतन को कोई बाहर से आगे ठीक नहीं करेगा। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, और इस जिम्मेदारी में इंशाल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ये सारे अदारे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करें। हमने पैगाम पाकिस्तान में सबसे पहले यही सीखा कि किस तरह मुख्तलिफ अदारे मिलकर काम कर सकते हैं। पैगाम पाकिस्तान के काम का आगाज हमने उस बिल्डिंग से किया जिसमें तालिबान ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। वो वहाँ पाकिस्तान के सब सिक्योरिटी अदारों के एहलकारों की गर्दनें काटते थे। हमने वहाँ से पैगाम पाकिस्तान का आगाज किया। उस बिल्डिंग में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फाटा यूनिवर्सिटी बना दी। तो हमें इस पूरी सूरत हाल में हालात का सही तज्जिया करके अपने मुल्क को बचाने के लिए और संभालने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ये सारे अदारे बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है और हुकूमत के अच्छे फैसलों में से की फैसले अभी यानी हम नजरअंदाज करते, हमने खुशियों का जिक्र करना छोड़ दिया। पाकिस्तान की चावल की फसल इतनी अच्छी है कि $4 बिलियन का चावल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस दफा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी बारिशें दी कि हमारे तमाम रिजर्वायर जो है पानी के वो फुल है, लेकिन कभी कोई मीडिया इस पर जिक्र नहीं करता। सिर्फ इख्तिलाफी बातें, नफरत की बातें, तशद्दुद की बातें जो है उनको जिक्र किया जाता है, और उसकी वजह से लोग कहते हैं चिराग जलाना पुरानी रस्म है। अब तो तेरे शहर के लोग इंसान जला देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि आज की इस तकरीब की दावत ये है और इसका मैसेज ये है, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी चलता शहर बजाया जा सकता है। काश खुशियों की तरह दर्द की हिजरत करते और मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। मैंने पहली दफा सर को सुना और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। बेशक बहुत सारी बातें जो उन्होंने की और ख़ास तौर पर समाजी तरबियत के हवाले से, तहजीब व शाइस्तगी के हवाले से और इस रद्द अमल के जो हमारे माशरे में जो रिवायत है उसके हवाले से डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। और उनकी बात बहुत याद रखने के काबिल है कि रद्द अमल से सिर्फ तकरीब मुमकिन है, तरबियत या तामीर मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं और हमारे साथ डायरेक्टर जनरल इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान डॉक्टर सलीम मज़हर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में ये ओहदा संभाला। आप एक इल्मी और अदबी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। बतौर वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। आप फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी और सराइकी ज़बानों के माहिर हैं और दर्जनों तहकीकी और तनकीदी कुतुब के मुसन्निफ़ भी हैं। फ़ारसी ज़बान के आप उस्ताद रह चुके हैं और मुझे लाहौर में उनके मौलाना रूमी के जो फ़िक्र व फ़न के हवाले से लेक्चर थे वो सुनने का इत्तेफाक हुआ। मैं आज तक उनकी ज़बान बयान की महारतों और बतौर मौलम उनकी सलाहियतों की कायल हूँ। और बहुत खुशी की बात यह है कि इन दोनों इदारों में, इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान और अकादमी अदबियात पाकिस्तान में इस वक्त जो सरबराह हैं वो दोनों उस्ताद हैं, शोबे तालीम से उनका ताल्लुक है। इसलिए हमारी उनसे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं कि एक मुअल्लिम जो सारी ज़िंदगी अपनी कौम की, अपनी नस्ल की तरबियत करता रहता है, वो जब उसे कोई बड़ा कैनवस खुदा मुहैया करता है, मुयस्सर आता है उसे और उसे मौका मिलता है, तो हम देखते हैं कि इस वसी कैनवस पर उनकी तरफ से क्या खूबसूरत पेंटिंग सामने आती है और किस तरह के हमें इंशाअल्लाह इन नियर फ्यूचर हमें बहुत सारे अच्छी तब्दीलियाँ हम तवक्को रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। और अब आखिर में हम बढ़ते हैं जनाब डॉक्टर प्रोफेसर सलीम मज़हर साहब की तरफ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء، ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، محترمہ پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، صدر نشین اکادمی ادبیات پاکستان ڈاکٹر فہمیدہ تبسم، ڈاکٹر نجمی اور سپاٹ صاحب، نظامی صاحب، اور برادر گرامی عزیز دوست محترم ڈاکٹر راشد حمید صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ادارہ فروغ قومی خدمات ڈاکٹر شازیہ، اور میرے بہت ہی محترم رفقائے کار اللہ رکھیو صاحب، بھٹی صاحب دوست، اور نہایت محترم سامعین کرام اور شرکا، ڈاکٹر رابعہ اور عزیزان جو تشریف لائے ہیں. میں سب سے پہلے تو پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب کا تہ دل سے گزار ہوں کہ انہوں نے بہت مختصر وقت میں ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے قیمتی وقت میں سے بہت سا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ایک پرجوش انسپائرنگ گفتگو کی جو یقیناً نوجوان دوستوں کے لیے ہمارے لیے بہت ہی مشعل راہ ثابت ہوگی. اور وہ اس پیغام کو دیا ہے جسے پیغام پاکستان بھی ہم کہتے ہیں، یہ پلے باندھ لیں گے اور اس سے رہنمائی لیں گے. سملرلی پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ نے بہت ہی مؤثر گفتگو کی، اور وہ میری طرح میزبان بھی ہیں اس تقریب کی. ان کے شکر گزار ہیں، ان کے کولیگس کا، ان کا تعاون ہمیں شامل حال رہا تو ہم اس قابل ہوئے کہ اس طرح مل بیٹھ کے اپنے احساسات لفظوں کی صورت میں آپس میں شیئر کر سکیں. اور میرے محترم مقالہ نگار ڈاکٹر حمید صاحبہ، عاصم بٹ صاحب ہیں، ڈاکٹر عارف صاحب ہیں، اور دوستوں نے ڈاکٹر خوشحال صاحب تشریف لے گئے، اور ایک دو دوست تشریف نہیں لا سکے. ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے وقت دیا، عزت دی اور اس ادارے میں تشریف لے. دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کیمسٹری کے محترم وزیر سید جمال شاہ صاحب جو خود آرٹسٹ ہیں اور ایک نفیس انسان اور ایک اعلیٰ پائے کی شخصیت ہیں، ادب اور شعر اور فنون لطیفہ سے ان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. اسی کے ساتھ سیکریٹری منسٹری ہیں عمیرہ احمد صاحبہ، ان کا ہمیں تعاون رہا، وہ ہمیشہ تشویق کرتی رہی، جس کے نتیجے میں ہم یہ میرے آنے کے بعد ایک پہلا اس طرح کا پروگرام یہاں پہ کر سکے. تو ان کے شکر گزار ہیں اور ان کی سرپرستی بھی ہمیں مطلوب ہے. دیکھیں یہ اب سچی بات ہے، جو یہ رسم نہیں نمک میں بھا رہے ہیں کہ 6 ستمبر کے حوالے سے ہم مل بیٹھیں اور بات کریں اور ختم کر جائیں، ایسا بالکل نہیں. ہم خلوص دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی، یہ ملک آباد اور سلامت ہے تو ہم ہیں، ورنہ نہیں ہے. یہ ہم اپنے ذہنوں سے نکال لیں اس بات کو کہ کوئی اور صورت ہماری عزت سے رہنے یا ہمارے بچوں کے مستقبل کے درخشاں ہونے کی ہے، سوائے اس کے کہ اس دھرتی میں وہ رونقیں اور آبادیاں بہار، وہ پھولوں کے رنگ اور ان کی خوشبوئیں اسی طرح مہک پھیلائیں گی تو ہم ایسا کر سکیں گے. میں ایک اتفاق یہ دوسرے ملک میں پڑھتا رہا ہوں، وہاں سے اس وقت افغانستان میں جنگ ہو تو وہ لوگ ہمیں کہتے تھے آپ اپنے ملک کی قدر کریں. ہمارے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، افغانستان کے اسٹوڈنٹ سے ہمارے ساتھ رہتے تھے، اور جب وہ ہمارے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے لوگ ان سے پولیس یا کوئی لا انفورسنگ ایجنسی پوچھتی تو وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. وہ ہمارے ساتھ وہ کہتے دیکھیں ہم اپنے ملک کا نام لینے کے قابل نہیں ہیں، تو اس لیے کہ ہمارے مسائل ہیں، آپ قدر کریں. اچھا قدر اس وقت کرنی ہے جب آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہو، ختم ہو جائے تو پھر تو قدر طے شدہ بات ہے کہ بندہ سنتا رہ جاتا ہے اور کافی افسوس منتا رہ جاتا ہے. یہ یعنی آپ یقین کریں، میں 2-3 ملکوں میں مجھے رہنے کا موقع ملا اسٹڈیز کے کام کرنے کے حوالے سے، تو میں اس پر بالکل کلیئر ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی یقین ہے اور ڈاکٹر نجیبہ اور دوستوں کو بھی کہا کام کرنے کے بہت مواقع دیے کہ میں نے ایک ای میل اپنے دوستوں سے شیئر کی کہ یار یہ مجھے لندن میں کام کرنے کی یہ ای میل ہے، وہ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے یہ فیک ہے. اچھا یعنی وہ اتنا قابل ذکر معاوضے تھے ان کے
لیکن ہم لوگوں نے ایک پل بھی نہیں, کیونکہ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں یار میں حیران ہوتا ہوں ان ملکوں میں جا کے لوگ رہ کیسے لیتے ہیں. دیکھیں جس ملک کے پودے درخت اگے جہاں پہ وہیں وہ پھل پھول دیتے ہیں, ان کو اکھاڑ کے دوسری سرزمینوں میں لے جائیں نامساعد موسموں میں وہ نہیں پھل پھول دیتے. اور پرندے بھی ہر جگہ کے ان کے پر اپنے ملک اور دھرتی اور موسموں کے مطابق ہوتے. انسان تو شعور والا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کے صرف مسائل بدلتے ہیں. آج کل لائن لگی ہوئی ہے, کہتے ہیں پاسپورٹ آفس میں بھی جگہ نہیں ہے, لوگ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں, بیرون ملک جا رہے ہیں. کسی کا کوئی مسئلہ نہیں بدلنا, یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو ہم کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی 2-4 عورتیں بھی وہاں پاس سے گزری, تو انہوں نے ہمیں کہا پانی انہیں ضرورت تھا, ہم نے انہیں کچھ دیا. تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور ہم نے بتایا کہ ہم کام کر رہے ہیں. تو کہنے لگے انہوں نے ہمارا وہ حال دیکھ کے کہا کہ ہائے صدقے آپ کی ماؤں کا کیا حال ہوگا, وہ بھی یہ حال دیکھیں گی تو کتنی دکھی ہوگی. کاش آپ تو تھوڑا بہت پڑھ لیتے تاکہ آپ کو بھی کوئی اچھا کام کرنے کا مل جائے. یعنی اتنی مشقتوں سے ہم میں سے جو اٹھتا ہے, میں اور آپ, میں یقین کریں میں حلفاً کہتا ہوں میں اس جگہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتا جہاں ہمارے جن کا نام لیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہمیں احترام کو سب سے پہلے نظر رکھنا. جو بیٹھتا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کرے. ہمارے اداروں کے قصر نفسی کا ہے, جو آپ کے لیے اس ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے کو آرام سے, سکون سے, آرام سے یقینی بنا رہا ہے, اس کا ہم نام احترام سے لینا چاہیے. اب تصور کریں جس کو یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ایک دن گزارا ہے ان کے ساتھ. دیکھیں اس وقت دنیا کی ترقی کی جنگ اس جگہ لگی ہے, وہ اس لیے کہ یہاں ہم نے سکون ہوتا ہے تو سینٹرل ایشیا کے رابطے کھلتے ہیں. جدید ترین دور میں یہ دنیا مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تجارت ادھر سے کریں, تو یہاں پر پتہ نہیں کتنی مشکلات ہمارے لیے پیدا کی جا رہی ہیں, اور ہم اپنی کم فہمی سے ان مشکلات کو کئی گنا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے اداروں کا حد سے زیادہ احترام کریں. وہ سخت باتیں سن کے بھی پھر بھی آپ کی حفاظت میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کر رہے. وہ ان دشمنوں کا نام بھی نہیں بتا رہے جن کو وہ سینہ سے پر ہو کے کھڑے ہوئے روک رہے ہیں. ہمیں جو اس لیے ہمیں کوئی بات کرتے وقت پہلے سوچنا تو چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہمیں کون سی تنگی ہے. پاکستان میں ارننگ کے مواقع امریکہ سے بھی زیادہ ہے, اور جو مادر پدر آزادی یہاں ہے کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں. آپ چیک کر لیں, یہاں شاہراہ پہ بندے نے ریڑی لگائی ہوئی ہے, شاہراہ ہے نیشنل لیول کی, وہیں پہ تو سبزی بیچ رہے ہیں, تو پھل بیچ رہے ہیں, جہاں جس کا دل کرے بیٹھ جائے, جو کام نہیں چاہے کر لے. یہ کہیں اور نہیں ہے. ہم معاشرے کو ایک اس میں فریم ورک میں لے آنا چاہیے. اس فریم ورک میں لے آنے کے لیے اسی طرح کی سٹیج کی بہت ضرورت ہے, انٹریکشن والی سٹیج. ہم بات ایک دوسرے سے کر اور سن اور سمجھ اور اس کے سوال اور جواب بھی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر نجیبہ نے جو بات کی, دیکھیں ادب, احترام اور یہ شعر اور شاعری, پاکستان تو ایسا ملک ہے جس کا نقشہ اور تصور ہی ایک شاعر اور ادیب نے دیا. علامہ اقبال نے, دیکھو 2 لوگ ہیں جنہوں نے اس خطے کا نقشہ ہمارے لیے پازیٹیولی تبدیل کیا. ایک علامہ محمد اقبال ہے اور دوسرے قائد اعظم محمد علی جناح ہے. قائد اعظم تو کسی حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہو کے برطانیہ چلے گئے. علامہ اقبال نے ان کو کنونس کیا. سو ان دو میں سے اگر کسی کا دیکھیں تو علامہ اقبال کا بہت رول ہے. اور آپ علامہ کے قائد اعظم کے نام جو خطوط ہیں وہ چھپے ہوئے, وہ پڑھ لیں. وہ کتنی ان کو دیسی زبان میں کہتے منتیں کر رہے کہ یہاں اس خطے کو آپ کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو اپنی تہذیب و تمدن اور مزاج اور افکار کے مطابق رہنے کے لیے آزادی سے سانس لیتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے خطے کی ضرورت ہے. وہ آپ یہ مینیج کر سکتے. تو ان لوگوں نے کتنی ہمارے لیے محنت کی, ہم ان کی بھی قدر کریں. اور اس کے ساتھ ہمارے قرب و جوار میں جو آج ہمارے زندہ ہیروز ہیں, جو پاکستان کو باقی کتنی مشکلات سے بچا, خود ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ذکر ہے. اس یعنی ترقی پذیر ملک کو پوری دنیا میں 6 نمبر پر لا کے کھڑا کر دیا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور
بھی یعنی ایسی بہت سے کارنامے ہیں ہمارے لوگوں کے جس کی کوئی حل نہیں. آپ کی بہت سی مشینری ہے جو پاکستان نے باہر سے خریدی ہے, اس کو ایسا ڈیولپ کر دیا کہ باہر والے حیران ہیں اور کہتے ہیں ان کو نہ دیں تو اس کو ہاں اور ڈیولپ کر کے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ہم سب کا مستقبل روشن ہے. اور میں ایک آپ یقین کریں میرے ساتھ تو آپ 4 بندے آ کے بیٹھ جائیں, ہم تو اس پر بھی یقین نہیں کرتے. میرا ایک بالکل ٹیپیکل دیہات سے تعلق ہے, میرا کوئی سفارشی بھی نہیں. تو ہم یہاں تک پہنچ گئے. ملک کی ایک بڑی یونیورسٹی کا میں وائس چانسلر مقرر ہو گیا. میرے دوست پھر پوچھتے تھے یار آپ کیسے ہوں. میں انہیں ایک بات بتاتا تھا کہ میرے والد نے مجھے حلال کے روپ میں کھلایا ہے, اس پر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو بندہ اللہ پر توکل کرے. دیکھیں 2 کمزور لوگ وعدہ کر لیتے نا, وہ بھی پورا زور لگاتے کہ اس کا پورا اترے. آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ اللہ نے وعدے کیے ہوئے کہ اپنا کام ٹھیک کریں وہ آپ کو عزت بخشے گا. تو وہ خالق و مالک اپنے وعدوں سے گر جائے یہ ممکن نہیں. کوتاہیاں ہماری ہیں, ہمیں ان کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے ایکٹیولی اور پازیٹیو ہو. پاکستان میں جس نوجوان کے ہاتھ پیر اور عقل سلامت ہے, یہ اگر کہے میں بیکار ہوں مجھے کام نہیں ملتا تو اس کے کان کھینچنے چاہیے. یہ 1000 قسم کا کام ہے. یقین کریں مجھے ایک ہم لیکچرر تھے تو ایک لیکچرر نے بتایا بڑا برا عادت میں بعض اوقات وہ جو سامنے ہمارے گھر کے پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہے اسے قرض لے لیتا ہوں مہینے کے آخری ہفتے میں. آپ بزنس مین کو دیکھ لیں, کچھ کر لیں, اپنا کام کر لیں, کام بہت موجود ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے وہ صدر مجلس کے اسپیکر تھے, کی نوٹ اسپیکر تھے, انہوں نے بتایا نمبر 1 چیز ہے کہتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینہ. اور بے ادب تنہا نہ خود رہا کہ شعر ہے کہ بے ادب ہے جو وہ صرف اپنے آپ کو خراب نہیں کرتا بلکہ آتش در ہمیں آفات سے بلکہ وہ ساری دھرتی میں آگ لگا دیتا. آپ یقین کریں آپ کسی سے بات کرنے لگ پڑتے کہ بات سننے اور بغیر سنے رسپانس پہلے طے کیا ہوا ہے کہ سر پر اس کی لٹ مارے تو سنیں گے تو بات آگے بڑھے گی. سو آج مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو جنت نظیر ملک ہے, خوبصورت خطہ ہے, اس میں جس نے جتنا اچھا رول پلے کیا, کام کیا, وہ یہی بھی سرخرو ہوا اور آگے بھی. آپ ایک چیز اور بھی یاد رکھیں, ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ بیرون ملک ہم سے پہلے ہی گئے تھے, ہمارے استاد وہ وہیں رہ گئے, خون کے آنسو ہوتے تھے. وہ کہتے تھے جیسے ماں کا بچوں پر حق ہوتا ہے, باپ کا حق ہے, بہن کا حق ہے, اور قرب جوار والے لوگوں کا حق ہے, اسی طرح اس مٹی اور دھرتی کا بھی حق ہے. یہ بھی بالکل ماں جیسے. ہم اپنی دھرتیوں سے بے وفائی کر کے یہاں رہ گئے, روز اذیت سہتے ہیں, کوئی ہمیں مانتا ہی نہیں ہے, نہ یہاں کا نیشنل سمجھتے ہیں نہ پچھلے مانتے. اور انسان کی صرف سچی بات ہے مسائل کی نوعیت بدلتی ہے. یہ کوئی سمجھ لینا کہ میرے مسئلے ختم ہو جائیں گے, وہ نہیں. اس کے لیے مثنوی مولانا روم پڑھ لے, قرآن مجید کو غور سے پڑھ لے, اور بھی مفکرین ہیں جو صرف مسئلے اور دیکھو 4 پیسے آ جاتے ہیں, رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ سیکنڈ تھرڈ شہری بن جاتا ہے. پھر جو ذرا سا آپ چیک کر لیں باہر گئے وہ پاکستان کے لیے زیادہ رو رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم تو پھنس گئے, آگے اب پچھلے وہی رہے. اور یہ پاکستانیوں کی بڑی خوبی بھی ہے. مجھے ایران میں ایک دوست بتاتے تھے کہ یار آپ لکی لوگ, پاکستانی کسی سے کہ دل سے پاکستان کی محبت بھی نہیں پائی جا سکتی. یہاں سے ہمارے قرب و جوار کے لوگ گلف کنٹریز میں گئے, آپ یقین کریں اپنے کزنس تک ہیلپ کرتے رہے, سسٹرز کی شادیاں کر رہے ہیں, بھائیوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں, گھر بنوا رہے ہیں, واپس آتے ہیں تو بالکل بوڑھے ہوئے. یہ سیکریفائس کا جذبہ یہاں تھا, ابھی بھی ہے. اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ صاف ہے نوجوان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے, اور اس کے لیے ملٹی ڈائمینشنل کام, کیونکہ فکری ڈیولپمنٹ ہوگی نا. آپ چیک کر لیں بہت سے شاپنگ سینٹرز ہیں جہاں وہ CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں دنیا بھر میں, ان میں چوریاں ہو جاتی, ان کو پتہ ہوتا ہے پکڑے جائیں گے کیونکہ کیمرے لگے. اس کے باوجود بھی ہو جاتی ہے. لیکن باطنی پاکیزگی اور صفائی ہو, آپ اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا, دنیا بھر کی ساری نعمتیں آپ کے سامنے رکھی ہوں, اذان سے 1 سیکنڈ پہلے آپ ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگائیں, صرف اس لیے کہ آپ کا باطن کلیئر ہے. اس باطن کو کلیئر کریں, آگے ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کی مدد کریں, ہیلپ کریں. ہم ایک دوسرے کے لیے وبال جان بنتے ہیں.
बवाले जान बनते जा रहे हैं कि ये चीजें सफेद कपड़े से कैसे पहन लीजिए, हमें क्यों नहीं, हालांकि वो आप भी आपके साथ भी शेयर कर सकता है, उसकी हेल्प तो करें। तो इसलिए आज तजदीद अहद का दिन है। 1965 में 6 सितंबर को हमारी फिदाइया ने जो कारनामे दिखाए तो दुनिया उनको कारनामों की तरफ करना, हम क्यों इससे शर्मा रहे हैं, उनके कारनामे क्यों नहीं मानते। ये पाक फौज ने इस मुल्क के लिए जिसको दुनिया निशाने पर है, आप यकीन करें आपके दुश्मन ताक में बैठे कि कहीं जरा सा इनको डैमेज करें, मौका मिले तो वो छोड़ते नहीं। हम ये नहीं कहते कि जाएं कहीं लड़ाइयाँ दुश्मनों के साथ करें, ये है कि तहजीब और तमद्दुन के साथ अखलाक और अदब के दायरे में रहते हुए उन हीरोज की कदर करें जो आपके जान और माल की हिफाजत यकीनी बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम सुकून के साथ यहाँ बैठे सांस ले रहे हैं। देखिए कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी होंगी कि आप अमन सुकून से एयर कंडीशनर में बैठे और बिल्कुल इत्मीनान के साथ बात कर रहे हैं, इत्मीनान के साथ आ जा रहे हैं। तो उनकी कदर दिल में उनका एहतराम करना चाहिए और अग़ियार के इन खोखले नारों का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की फौज, हमारी फिजाइया, हमारी बड़ी फौज कम तरीन वसाइल के साथ दुनिया के बड़े बड़े दुश्मनों का, ज़ाहिरी का और छुपे हुए का मुकाबला कर रही। हम उनके साथ खड़े हैं और इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं, दरअसल हम अपने आप के साथ खड़े। ये मुल्क तरक्की करेगा, इसकी सरहदें महफूज होंगी। अब के चारों तरफ तो आग लगी, जंग लगी। इस आग से मुझे और आपको जिन्होंने महफूज रखा हुआ है उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। और मुकालमे का कल्चर इंशाअल्लाह डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर साहिबा ने हम सारे डॉक्टर, इस कल्चर को हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक शाम गजल बनाएंगे और हमारे यहाँ बहुत अच्छे फनकार हैं। हमारा वो सॉफ्ट जो इमेज है उसको हम सेल नहीं कर रहे, उसको भी दुनिया को बताने वाली बात है। हम एक्टिविटीज करेंगे और आप दोस्तों को भी जहमत देंगे, इत्तला देंगे, आप आए। मेरी बात बहुत लंबी होगी। एक्चुअली हम उम्र के जिस हिस्से में हैं, आप नौजवान लोग से कुछ ज़्यादा देखा हुआ है, बाहर भी रहे। ये हमारा जीना मरना, इज्जत एहतराम वो इसी मिट्टी के साथ है। ऐसे बाहर के जैसे बाहर निकलेंगे तो अपने मुंह पर मिट्टी मिलने वाली बात है, कुछ भी नहीं हासिल होगा। पाकिस्तानियों के बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि ये इनके आबाई शहर है दफन होने के लिए, आबाई मुल्क को दफन होने के लिए बनाया हुआ है। हम दफन ना हो, हम यहाँ खुशियाँ भी करें, इंजॉय भी करें और इसके एहतराम के लिए सब दोस्तों का बहुत ही ममनून हूँ। ये इदारा आपका अपना है, इंशाल्लाह हम वक्त आपको रहमत देते रहेंगे। और यही कि इस मुल्क की इज्जत हमारी इज्जत है और इस मुल्क का शानदार मुस्तकबिल हमारा है। हम एक दूसरे के लिए नाज़िम बन सके। थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आखिर में मेरी अभी मैंने देखा शाहबासी साहिबा यहाँ तशरीफ फरमा है, इम्तियाज साहब तशरीफ लाए और IMCT से प्रोफेसर डॉक्टर खालिद साहब, आप सबकी आमद का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और बिलखुसूस मैंने देखा कि स्टूडेंट जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है बड़े गौर से अभी डॉक्टर सलीम अज़हर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, बड़े मबहूत हो गए। तो बहुत सारे पैगामात उनके लिए भी इसमें थे, अगरचे इससे पेशतर जो गुफ्तगू हुई वो एक तरह से हमने तारीखी जायज़ा भी पेश किया, इल्म अदब के हवाले से, मिली शायरी के हवाले से, मिली अदब के हवाले से। लेकिन डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू थी वो बिलखुसूस वतन से मोहब्बत और हमें कैसा बिहेव करना है, हमने इस वतन को कैसे संभालना है और इससे अपना प्यार और मोहब्बत जो है उसके तकाज़ों को कैसे निभाना है, इस पर मबनी की एक दफ़ा फिर आप सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं माननीय गिरामी से गुजारिश भी करूँगी कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर बाहर आपके लिए चाय का इंतज़ाम है, आप चाय नोश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपका भी बहुत शुक्रिया।